حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی بولتے، ایک مجوسی تھا امام اعظم سے قرض لیا تھا، امام اعظم گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک چکڑ میں ان کا پیر گر گیا، پیر چکڑ میں چلے گئے، تو پیر چکڑ سے نکالے، اس کو پہنچ رہے تھے، پہنچتے پہنچتے جو پیر کا چکڑ تھا اس مجوسی کی دیوار پہ لگ گیا، گندی ہو گئی دیوار پہ لگ گیا، لگنے کے بعد حضرت امام اعظم دروازہ کھٹکھٹایا اس مجوسی کا، تو مجوسی باہر نکلا، ان باہر نکلتے کہ ہاتھ جوڑ لیا، آقا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، آپ کا خرچ جو بھی ہے تھوڑا ٹائم دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو لا کے دے دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بول کے گڑ گڑا رہا۔ امام اعظم پیسہ نہیں پوچھ رہے ہیں، بولے اے بندے میں تجھ سے پیسہ پوچھنے نہیں آیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرا پیر چکڑ میں چلے گیا، اس چکڑ کو پہنچ رہا تھا کہ وہ چکڑ تیری دیوار پہ لگ گیا، میں دیوار سے وہ چکڑ کو ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں وہ چکڑ دیوار سے ہٹ جائے تو تیری دیوار خراب ہو جائے، دیوار کا چننا ہٹ جائے یا اس کا جو بھی کلر ہوگا کلر تبدیل ہو جائے، اے بندے تو مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جیسے ہی یہ باتوں کو وہ بندے نے سنا، وہ مجوسی تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن مسلمان کی بات کو سن رہا، میرے امام اعظم کی بات کو سن رہا، جیسے ہی اس نے یہ بات سنی فوری کہا اے امام بعد میں میری دیوار کے چکڑ کو ہٹانا، بعد میں میری دیوار کی گندگی کو ہٹانا، اے امام آپ کے اخلاق دیکھنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں بعد میں میری دیوار کے کیچڑ کو، میری دیوار کی گندگی کو ہٹانا، پہلے اس مجوسی کے دل کی گندگی کو ہٹا کر مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے۔ آئے ہائے، ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات، ان کا عرس شریف 2 شعبان المعظم، تو اس دن انشاءاللہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ، وضو جو منانے کا طریقہ سکھائے، غسل کرنے کا جو طریقہ سکھائے، مسئلہ و مسائل جو بتائے، کون سا پانی پینا، کون سے پانی سے وضو ہوتا، کون سے پانی سے نہانا، پاک کب ہوتا، ناپاک کب ہوتا، غسل کس وقت فرض ہوتا، وضو کس وقت فرض ہوتا، یہ جو مسائل بتائے، یہ بتانے والے کا نام حضرت نعمان بن ثابت، ان کو لوگ امام اعظم بولتے، اعظم بول تو بڑا، امام بول تو امام اعظم بڑا امام بول کے بولتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ۔ قرآن کے اتنے ماہر تھے، قرآن ایسا پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے قرآن جن کے تعلق سے آتا، فرمایا جاتا ساری رات قرآن میں اتنا مصروف رہتے تھے، کبھی کبھار فرمایا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات میں کئیوں مرتبہ قرآن ختم فرما دیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اتنے فاسٹ تھے۔ اچھا ایک میں واقعہ آپ کے سامنے قرآن کا ذکر آیا تو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دن حج کو گئے ہمارے امام اعظم، اور 55 حج کیے، کتنے حج کیے؟ 55۔ کتنے حج کیے؟ 55 حج کرنے والے کو امام اعظم بولتے ہیں۔ ایک بار کوئی حج کر لیے تو اپنے آپ پر جنت واجب کر دیتا، 55 مرتبہ، 55 مرتبہ انہوں نے حج فرمایا۔ تو جب آخری حج ہو رہا تھا، آخری حج کی بات بتاؤں، گئے کعبے میں، کعبۃ اللہ میں گئے، جانے کے بعد انہوں نے خادم سے گزارش کی، خادم نے ان کی گزارش پہ کعبے کا دروازہ کھولا۔ اب جس کا تم طواف کر رہے نہیں، وہ کعبے کا دروازہ اس وقت کے خادم امام اعظم کے لیے کھولا۔ امام اعظم اندر گئے، جانے کے بعد کعبے کے اندر 2 ستون ہیں، جیسا کعبے میں گھستے 2 ستون ہیں، 2 ستونوں کے درمیان میں بڑے ادب سے ٹھہر گئے، 2 رکعت کی نفل نماز عطا فرمائی انہوں نے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں 2 رکعت نفل نماز میں امام اعظم نے پوری قرآن شریف کو ختم فرمایا۔ تھوڑا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ کیا ہے ایک قرآن شریف، ہم ایک پارہ پڑھنے 20-25 منٹ لگا دیتے، حافظ صاحب حافظ نہیں ہے تو ایک پارہ پڑھتے پڑھتے گھنٹہ ہو جاتا، لیکن امام اعظم کی عظمت پر قربان جائے، جب کعبۃ اللہ میں گئے 2 رکعت کی نماز پڑھیں، 2 رکعت کی نماز میں فرمایا جاتا ہے ساری قرآن کریم کو امام اعظم نے تلاوت فرما دی۔ اچھا تلاوت فرما کے واپس ہو رہے تھے کہ کعبے کے کونے سے آواز آئی، ندا آئی، انسان نہیں پکار رہا، فرمایا جاتا ہے قدرت کی جانب سے آواز تھی، فرمایا جاتا ہے اے امام، اے نعمان بن ثابت، تو نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اے امام تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی خدمت کیا، اللہ کی رضا کے خاطر اتنے کام کرا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اے نعمان یہ بھی یاد رکھ جو تیرے طریقے پر کل قیامت تک عمل کرتا رہے گا اللہ تیری تو بخشش فرما دیا، تیرے طریقے پر عمل کرنے والے ہر اس بندے کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اب ہم ان کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، دیکھو بزرگوں سے مل کے رہنے کا فائدہ کیا ہوتا، کتنا فائدہ ہے۔ امام اعظم سے مل کے ہے تو اللہ بول رہا ہے امام، اللہ کی قدرت سے بھائی، اے امام تیری جو تقلید کرے گا قیامت تک
اس کو بھی بخش دیا جائے گا. تجھے تو بخش دیا گیا, اس سے بھی بخش دیا جائے گا. ہمارے پاس نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو گندے لوگ, ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ. ہم ان لوگوں کا دامن تھام لیتے, اس وجہ سے تھامتے کہ ان کا دامن تھامنے والوں کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا. تو دامن تھامو. غوث اعظم بولے نہیں, جو میرے سے مرید ہو گیا بغیر توبہ کے اس کو موت نہیں آتی, تو ان کا دامن تھامے تو بغیر توبہ کی موت نہیں. اسی طرح امام اعظم کی تقلید کرنے والے ہے حنفیوں, مبارک ہو تم کو, اللہ تمہاری بھی بخشش امام اعظم کے ذریعے کروا دے رہا ہے. اچھا کیا ہوا, وہاں سے نکلے مدینہ گئے. مکے میں ہو گئے نا, اللہ کی طرف سے گفتگو ہے, اللہ کی طرف سے آواز آئی, ملاقات کر لیے. کہاں چلے گئے امام؟ مدینۃ المنورہ. اور ان لوگوں کی عقیدت کیسی رہتی تھی معلوم؟ مدینے میں میرے امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے, او جانے والے ہو جو پیروں پر جا رہے ہو, یہ وہ زمین نہیں ہے جو پیروں سے چل کر جائی جائے, یہ تو وہ زمین ہے جو سر کے بل پر چلے جائے. اللہ اللہ. وہ ہمارے امام احمد رضا کا عشق ایسا ہے تو سوچو پھر امام اعظم کا عشق کیسا تھا ہوگا. یہ 100 صدی کے امام اعلی حضرت ہے, تو وہ تو تابعی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. تو بہرحال کیا ہوا, محبت کے ساتھ سنیے, جہاں بات اچھی تھی کہ وہاں پر سبحان اللہ بول دیجئے امام کے نام پر. معزز سامعین اکرام, گئے مدینۃ المنورہ, گئے آخری حاضری ہو رہی امام کی, مدینۃ المنورہ گئے. جانے کے بعد آقا کی بارگاہ میں بولے, یا سید السلام علیکہ یا سید المرسلین. حضرت امام اعظم بول رہے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین, یا سید المرسلین. امام اعظم ڈائریکٹ مصطفیٰ سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ, اے امام المرسلین, اے رسولوں کے امام, میرا سلام قبول کیجئے. روایتیں بیان کرتی ہے جیسے امام اعظم نے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین, تو قبر مبارک سے آواز بلند ہوئی, یا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین. یعنی مصطفیٰ بیان کر رہے, تو نے مجھے رسولوں کا امام کہا تو امام میں تجھے خالی نہیں چھوڑوں گا. قبر سے آواز لگائی, مصطفیٰ قبر کے اندر سے آواز دے رہے, اے امام اعظم, میں تجھ پر بھی سلام بھیجتا ہوں, اے مسلمانوں کے امام. اللہ اللہ. انہوں نے کہا امام المرسلین یا سید المرسلین, یعنی اے رسولوں کے سردار. تو اندر سے جواب مصطفیٰ کتنا پیارا دے رہے, ہاری یا سید المسلمین, تو نے مجھے سید الرسول کہا تو لے میں تجھے سید المسلمین کہتا ہوں. تو مسلمانوں کا سردار, میں رسولوں کا سردار تو مسلمانوں کا سردار. ایسی ذات امام اعظم. اور آواز خواب میں نہیں آئی, آواز جاگتے ہوئے آئی. جالیوں کا پہلے جالیاں ایسی نہیں تھی اور تھوڑے قریب تھے, جا کے امام اعظم ٹھہر کے بولے یا سید المرسلین. تو آواز آ رہی یا وعلیکم السلام یا سید الامام المسلمین یا سید المسلمین, اے مسلمانوں کے سید تجھے بھی سلامتی ہو. اور جس کو رسول سلام کرے, جس کو نبی سلام کرے, اس کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اچھا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. وقت مختصر ہے, ایک میں روایت امام اعظم کے بارے میں اور عرض کر دیتا ہوں. جہاں پر امام اعظم کا انتقال ہوا نا, 2 شعبان المعظم کو امام کی یوم منانا ہے. جہاں پر امام اعظم کا انتقال ہوا, جس جگہ انتقال ہوا, روایتیں بیان کرتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس جگہ پر 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرما چکے. تلاوت کریں, 1-2 مرتبہ نہیں, 7000 مرتبہ قرآن کریم مکمل تلاوت کی ہے جس جگہ ان کا انتقال ہوا. کتنی بڑی شان و شوکت والی ذات کا نام امام اعظم. اچھا ان کے پاس پڑھنے والے شاگردین بھی امام بن گئے. امام ابو یوسف, امام محمد. جب تک امام محمد کی موت تھا, امام محمد بندہ نہیں پڑھ لیتا عالم نہیں بنتا. امام اعظم بڑی دور ہے, امام اعظم کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں میں. امام محمد جب بندہ عالم بننے کے لیے جاتا نا تو اس کو اول جماعتوں میں موتا امام محمد ایک کتاب کا نام ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے. اللہ کو بلایا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا, ڈائریکٹ اللہ کو سمجھنا. بابا اللہ کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے, ڈائریکٹ امام اعظم کو بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ کے ہمارے ایسے لوگ نہیں, عالمہ نہیں سمجھ سکتے, عالمہ اسلام کے مفتیاں نہیں سمجھ سکتے. پہلے ان کو سمجھانے کے لیے امام محمد کی موتا امام محمد پڑھنا پڑتا, اس کے بعد جانے کے بعد امام اعظم کے مسائل سمجھائے جاتے. معزز سامعین اکرام, اس امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتے. ایک دن کیا ہوا، نکلے ہوں، نکلنے کے بعد قرض لینا تھا ایک بندے سے. قرض بہت جنوں کو دیتے تھے قرض حسنہ. تو جا رہے تھے راستے سے تو ایک بندہ چھپ گیا دیوار کے پیچھے. تو دوسرا بندہ آ رہا تھا، اس کو پکڑ کے امام پوچھے ان میں کو دیکھ کے کہیں کو چھپ رہا، آقا آپ کا ان کے اوپر قرضہ ہے نا، تو قرضہ پوچھنے آ رہے ہیں یہ سمجھ کے ان قرض دار چھپ جا رہا. تو امام اعظم بولے اللہ میرے سے بچنا اتنا ڈر رہا، بلائے اس کو، بلا کے بول رہے تم میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض سے مت ڈر، بس تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. جب تک تو اللہ کی عبادت کرتا رہے گا امام اپنے قرض کو معاف کرتا رہے گا، قرض کو معاف کرتا رہے گا. ایسے دلدار امام کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار گئے پھر قرض لینے کے لیے. تو دھوپ فل شدت کی پڑ رہی تھی، ساتھ میں دوستاں ساتھیاں رہے. آج ایک چھوٹے سے امام صاحب دوسری مسجد کے تیسری مسجد میں خطیب خطابت کرنے کے لیے آ جائے تو لوگ ان کا کھڑے کے ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. میں اگر کسی جگہ بیان کرنے چلے جاؤں نا تو وہاں کی پبلک میرا ادب کرتی. کوئی امام اور یہاں پر آ کے بیان کرنا شروع کر دے تو ان پہ استقبال کرتے. وہ تو امام کتنے بڑے امام تھے، جب وہ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے شاگرداں چلتے تھے. تو قرضہ لینے کا تھا ایک کے پاس سے، جگہ جانے میں فل شدت کی دھوپ پڑ رہی تو قرضے دار کے دیوار کی چھاؤں زمین پہ پڑ رہی تھی. بعض اوقات ہو جاتا سورج پڑتے رہتے چھاؤں بعض دیواروں کی آ کے رہتی. تو شاگرداں بولے آقا دھوپ فل شدت کی مار رہی، آپ ایک کام کیجئے تھوڑی دیر ان دروازہ کھولے تک اس دیوار کی چھاؤں میں بیٹھ جائیے، چھاؤں میں رکیے، ان دروازہ کھولنے کے بعد آپ دھوپ میں آ کے پھر اس سے بات کر لیجیے. تو امام اعظم کی دیکھیے سوچ کیا ہے، امام اعظم کتنی پاک ہستی کا نام ہے. امام اعظم نے شاگردوں سے کہا ہے شاگردوں اگر میں اس کے دیوار کی چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں پھر وہ آ کر کے میرا قرض دے دے تو یہ جو میرا چھاؤں میں ٹھہرنا ہے وہ سود میں شامل ہو جائے گا، اس لیے میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. یہ اس کے دیوار کی چھاؤں ہے، اگر دیوار کی چھاؤں میں ٹھہر گیا تو یہ چھاؤں میں جو ٹھہرا اس کی یہ چھاؤں ہے یہ سود میں شامل ہو جائے گی، اس لیے میں قرض پر سود لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اے لوگوں سمجھو ان چیزوں کو، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کو. تو امام اعظم کی کب منانا ہے تاریخ 2 شعبان المعظم 2، آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ، پھر اس کے بعد 20 اس کے بعد 30 ہوئے تو ہوتی نہیں تو پھر 1 تاریخ، پھر اس کے بعد 2 تاریخ. تو 2 شعبان المعظم کو امام اعظم کا دن منائیں گے نا انشاءاللہ. دن منانے کا مطلب کیا ہے، اپنی طرف سے ایک آیت کریمہ یا درود شریف یا اپنی طرف سے چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اللہ وہ تیرا بندہ پہلے سے بخشا ہوا ہے لیکن ہم یہ آیت پڑھ کے اس کی طرف ثواب بھیج رہے ہیں، یہ ثواب جو بھیج رہے ہیں اللہ اس کو بھی عطا کر دینا، اور ہم جس کی طرف بھیج رہے ہیں اس کے سبب ہماری بھی بخشش کر دینا. ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمارا جو ثواب جا رہا ان کو لگ کے واپس ہماری طرف آ رہا، ریٹرن آ رہا ثواب ہماری طرف. تو ان اولیاء اکرام کا ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے.